السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم فقہ القلوب کا دوسرا والیوم شروع کریں گے اور آج ہم پڑھیں گے فقہ التوحید کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وقال اللہ تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے بے شک میں تو تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہی توحید ہے۔ انبیاء کی دعوت کا جو سب سے اہم پہلا بنیادی نقطہ ہے وہ بھی توحید کی دعوت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان سب نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی دعوت دی۔ التوحید هو ان یتیقن العبد ویقر ان اللہ وحدہ هو رب کل شیء وملیکہ۔ توحید کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ یقین کر لے، یتیقن، ویقر اور اقرار کرے، ان اللہ کہ اللہ تعالی، وحدہ اکیلا وہی، ہوا رب کل شیء وہ رب ہے ہر چیز کا، وملیکہ اور اس کا مالک۔ تو یہ عقیدے میں پہلا بنیادی سبق ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی رب ہے اور وہی مالک ہے۔ وَأَنَّهُ وَحْدَهُ الْخَالِقُ، اور یہ کہ وہی ایک اکیلا خالق ہے، الَّذِي يُدَبِّرُ الْكَوْنَ كُلَّهُ وَحْدَهُ، اور وہی ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اکیلا وہی، یعنی ساری کی ساری کائنات کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، یعنی خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور یہ کہ وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہی عبادت کا مستحق ہے، اکیلا وہی جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، اور یہ کہ اس کے سوا جتنے بھی معبود ہیں یا ہر معبود وہ باطل ہے، فالس ہے۔ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہی کامل صفات سے متصف ہے، یعنی اس کی ساری صفات کمال کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ مُنَزَّهٌ عَن كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ، وہ ہر عیب اور کمی سے، نقص سے پاک ہے، منزہ۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، والصفات العلی، اور بلند صفات،
اللہ ہی کی صفات بلند ہیں اور اسی کے نام اچھے ہیں اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. والتوحید مراد اللہ من عبادہ، اور توحید اللہ کو مطلوب ہے اپنے بندوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا مطلوب ہے کہ وہ اس کو ایک معبود مانے. وَهُوَ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. احب. وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور وہ مقصود ہے جن و انس کی پیدائش سے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بل خلق الکون کلہ، بلکہ تمام کائنات کی تخلیق سے یہی مطلوب ہے کہ وہ اپنے ایک الہ کو پہچانے. والتوحید الطف شیء وانزہہ، اور توحید سب سے زیادہ لطیف اور باریک چیز ہے اور سب سے زیادہ پاک، انزہ منزہ سے. وانظفہ، اور سب سے زیادہ نظیف یعنی صاف. واصفاہ، اور سب سے زیادہ شفاف، صاف شفاف. فادنی شیء، تو چھوٹی سی چیز بھی، ادنا، ادنا سے ادنا چیز بھی، یخدشہ ویدنسہ، اس کو روئن کر دیتی. یخدش ویسے تو خدشہ کا معنی ہوتا ہے اسکریچ کرنا، لیکن مراد یہاں یہ اسکریچ کسی بھی چیز پہ آ، جیسے گاڑی ہے مثلاً، تو اس پہ چھوٹا سا بھی اسکریچ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، روئن ہو جاتی. ویدنسہ، اور اس کو میلا کر دیتی ہے. ویؤثر فیہ، اور اس میں اثر پذیر ہو جاتی ہے، یعنی اس کو متاثر کر دیتی ہے، یوں کہیے. فہو کالثوب الابیض یدنسہ ادنی اثر، تو توحید سفید کپڑے کی طرح ہے، سفید چادر کی طرح ہے جس کو چھوٹا سا نشان بھی میلا کر دیتا ہے. یعنی سفید کپڑے پہ چھوٹا سا نشان بھی نظر آنے لگتا ہے. وَكَالْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ جِدًّا، اور آئینے کی طرح ہے جو بہت صاف ہو. جدن کا مطلب تو بہت زیادہ، صافیہ صاف. ادنا شیء یؤثر فیہا، چھوٹی سی چیز بھی اس میں نشان چھوڑ دیتی ہے. یعنی آئینے کے اوپر بھی آپ دیکھیں اگر ایک ڈاٹ بھی لگا ہو نا تو وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. وَلِہَذَا تُشَوِّشُهُ وَتُؤَثِّرُ فِيهِ اللَّحْظَةُ وَاللَّفْظَةُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ، اسی لیے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تشوش، تشویش سے، تشویش سنا ہے اردو میں، یعنی اس کو مشوش کر دیتی ہے، یعنی اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. وَتُؤَثِّرُ فِيهِ، اور اس میں اثر انداز ہوتا ہے. اللحظہ، لمحہ بھی، واللفظہ، اور ایک لفظ بھی. بعض اوقات ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ایک لفظ کی بات ہوتی ہے. والشہوۃ الخفیہ، اور چھپی ہوئی خواہش. ایسی سب چیزیں توحید کے اندر یعنی چھوٹی چھوٹی بھی اثر انداز ہو جاتی ہیں. فَإِن بَادَرَ صَاحِبُهُ وَقَلَعَ ذَلِكَ الْأَثَرَ بِضِدِّهِ، پھر اگر جلدی کرے اس کا صاحب یعنی جس پہ اثر ہوا ہے اور اتار پھینکے اس کا اثر اس کے اپوزٹ کے ساتھ. وَإِلَّا، ورنہ استحکم، وہ پکی ہو جاتی ہے چیز، وہاں داغ پکا ہو جاتا ہے. وَصَارَ طَبْعًا، اور وہ طبیعت بن جاتا ہے. یتعثر علیہ قلعہ، تو اس شخص پر اس کو دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. والتخلص منہ، اور اس سے خلاصی پانا. یعنی اگر انسان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جو توحید کے منافی ہے، یا اس پہ کوئی ایسی کیفیت گزری ہے، یا اس کے دماغ میں کوئی خیالات ایسے آ رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان کا فوراً کلا کما کرے، ان کو ہٹانے کی کوشش کرے. ورنہ اگر ان کے ٹریسز بن گئے اور ان کے پیٹرن بن گئے اور وہ عادت کا حصہ بن گئے تو پھر تو جان چھڑانا ہی مشکل ہے. والتوحید مفزع اولیاء اللہ و اعدائہ، توحید اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کے لیے ایک ریفیوج ہے. مفزع ہوتا ہے، فزع کا مطلب ہوتا ہے نا گھبراہٹ ہونا، فزع، تو مفزع جس کی طرف گھبراہٹ میں پناہ لی جائے. اولیاء اللہ بھی اور اعداء اللہ بھی دونوں ہی مشکل وقت میں اس کی طرف پناہ لیتے ہیں. فَأَمَّا أَعْدَاؤُهُ فَيُنَجِّيهِمْ مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا وَشَدَائِدِهَا، تو جہاں تک اللہ کے دشمنوں کا تعلق ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، وشدائدہا اور اس کی مشکلات سے، کما قال اللہ عنہم جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، فلما نجاہم الی البر پھر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، اذا ہم یشرکون تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر ان کو ان دعاؤں کی وجہ سے جو صرف وہ کشتی ڈوبتے ہوئے مانگتے ہیں وہ بھی سن لیتا ہے اور ان کی کشتی کو پار لگا دیتا ہے. اس میں ایک لحاظ سے کتنی بڑی ہوپ بھی ہے نا کہ اگر ہم گناہ گار بھی ہیں، اپنے اندر انسان کو پتا ہوتا ہے ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، اور اگر ہم جان بوجھ کے گناہ نہ بھی کریں تب بھی ہم عبادت کا حق ہی ادا نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا قصور ہے ہمارے پارٹ میں. ہماری نمازوں کا حال دیکھ لیں، ہماری تلاوتوں کا، ہماری عبادتوں کا، کوئی بھی کام ہمارا ایسا نہیں کہ جس کو کہیں واہ یہ کیا شاندار کام ہے. ہر چیز کے اندر کمی ہے. ہم اللہ کا حق تو دے ہی نہیں سکتے. تو پھر جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے کہ ہم کس منہ سے مانگ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ رب کریم ہے، وہ تو دیکھتا ہے اور اس کو بندے کی عاجزی ہی چاہیے. تو عاجزی کے ساتھ اس کی طرف ہم لپکے تو وہ ہماری دعا سنتا ہے چاہے ہم گناہ گار ہوں. اس لیے شیطان کو کبھی موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو اور آپ کو دعا مانگنے سے روکے. اسی لیے دعا جو ہے وہ اعلیٰ ترین عبادت قرار پائی ہے، کیونکہ دعا وہی مانگتا ہے جو اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اسی سے ہی مجھے فائدہ پہنچے گا اور وہی میرے لیے نجات کا باعث بنے گا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. وَأَمَّا أَوْلِيَاؤُهُ فَيُنَجِّيهِمْ مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور جہاں تک اس کے اولیاء کا تعلق ہے اللہ کے، تو وہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے. اعداء اللہ کو تو دنیا میں نجات مل جاتی ہے دعا سے، لیکن اولیاء اللہ کو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ملتی ہے. وَلِذَلِكَ فَزِعَ إِلَيْهِ نُوحٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنْجَاهُ اللَّهُ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف پناہ لی، اللہ کی طرف دوڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. وَمَنْ آمَنَ بِهِ اور جو بھی آپ پر ایمان لائے. وَأَغْرَقَ مَنْ كَفَرَ اور اللہ نے غرق کر دیا جو کافر تھا یا جس نے بھی کفر کیا تھا. کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا تو ہم کتنا اچھا جواب دینے والے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب سے نجات دی، العظیم بہت بڑے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو مصیبت سے نجات دی. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَفَزِعَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اللہ کو، فَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. فزع کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ فزع کا معنی ہے جزا فزا کی، یعنی پکارا مراد ہے. فَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ تو اللہ نے ان کو آگ سے نجات دے دی. وَجَعَلَهَا بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْهِ اور اس کو ان پر ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا. کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور اپنے الہوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ہم نے کہا اے آگ
ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر علیہ السلام اور سلامتی بن جا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفزع الیہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم فنادى ربہ، اور رجوع کیا اللہ کی طرف یونس علیہ السلام نے تو اس نے اپنے رب کو پکارا. وہو فی بطن الحوت، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. فی ظلمات البحر، سمندر کے اندھیروں میں. فنجاہ اللہ، تو اللہ نے ان کو نجات دی. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور ذنون مچھلی والا، اذ ذهب جب وہ چلا گیا، مغاضبا ناراض ہو کر، فظن تو اس نے سمجھا، ان لن نقدر علیہ کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہو سکیں گے. فنادى في الظلمات تو اس نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا لہ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. تو یہ دعا غم سے نجات کی دعا ہے. وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو گویا مومنوں کے لیے غم سے نجات کی دعا ہے یہ. وفزع الیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رغبت کی آپ کی طرف یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. فی الہجرت الی المدینہ، ہجرت کے موقع پر مدینہ کی طرف. فحفظہ اللہ تو اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. وفی بدر اور بدر میں. فنصرہ اللہ کما قال سبحانہ تو اللہ نے آپ کی مدد کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اذ تستغیثون ربکم جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ یا کے بعد دیگرے آنے والے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وفزع الیہ اتباع الرسل اور اللہ ہی کو پکارا رسولوں کے پیروکاروں نے. فنجوا تو وہ نجات پا گئے. مما عذب بہ المشرکون فی الدنیا اس چیز سے جس سے مشرک دنیا میں عذاب دیے گئے. وما اعد اللہ لہم من العذاب فی الآخرہ اور جو اللہ نے ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے. ولما فزع الیہ فرعون عند معاینۃ الہلاک لم ینفعہ اور جب اللہ کو پکارا فرعون نے ہلاکت کو سامنے دیکھ کر، معائنہ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں دیکھے، لم ینفعہ تو اس کو یہ پکارنا فائدہ نہیں دیا. لأن الایمان عند معاینۃ الموت لا یقبل کیونکہ موت کے وقت موت کو دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا.
وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، فی عبادہ اس کے بندوں میں، لا تتبدل یہ بدلتا نہیں، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ نہیں قبول کی جاتی ان لوگوں سے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان لوگوں سے جو مر جاتے ہیں جبکہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وقوة التوحید والایمان تقہر ما یضادها وتحرقه، توحید اور ایمان کی قوت غالب آ جاتی ہے جو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے اور اس کو جلا ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ومن الناس من یکون توحیدہ عظیما کبیرا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی توحید بہت بڑی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں توحید کے، ینغمر فیہ کثیر من الذنوب، جس میں بہت سے گناہ امرس ہو جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں، غمرہ ہوتا ہے نا گہرائی کے، وہ ایسے اندر ڈیلیوٹ ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کدھر گئے، ویستحیل فیہ، اور اس میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں۔ استحالہ کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسرے میں، یعنی جب توحید ہوتی ہے نا اندر، تو اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو انسان اس کی اصلاح ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ پہلے سے بھی اچھا ہو جاتا ہے، یعنی توحید اس کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ بمنزلۃ الماء الکثیر، جیسے بہت سارا پانی، الذی یخالطہ ادنی نجاسہ، جس میں تھوڑی سی نجاست مل جائے، او وسخ یا گندگی، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس میں ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک دریا میں اگر چڑیا بیٹ کر دے تو کیا ہوگا، وہ کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ، تو ختم ہوگی، وہ تو کچھ اور بن گئی، صاف ہو گیا سب۔ فیغتر بہ صاحب التوحید الذی ہو دونہ، تو دھوکے میں پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے صاحب التوحید الذی ہو دونہ، وہ توحید والا جو اس کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی جس کی کم توحید ہوتی ہے، جس کے اندر ایمان کم ہوتا ہے۔ فیخلط توحیدہ الضعیف بما خالط بہ صاحب التوحید العظیم توحیدہ فیسقط ویہلک، تو مل جاتی ہے اس کی کمزور توحید اس کے ساتھ کہ ملتا ہے اس سے، یعنی جو چیز اس بڑی توحید والے کے ساتھ ملتی ہے اس کی توحید میں، فیسقط، تو وہ گر پڑتا، ویہلک، اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان، توحید کو دوسرا لفظ ایمان کہہ لیں، ایمان کمزور ہوتا ہے، جب وہ کسی گناہ میں پڑتا ہے تو وہ گناہ اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا اس کو، کیونکہ وہ اتنا، یعنی کہ اس کے اندر نہ دل کی روشنی ہے اور نہ ہی ایمان کی مضبوطی ہے، لہذا چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، جب وہ کرتا ہے تو اس کو نہ کوئی ندامت آتی ہے اندر، نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ وہ نظر آتا ہے، تو وہ گناہ اس کو لے ڈوبتا ہے۔ جبکہ جتنی توحید مضبوط ہوتی ہے اتنی میں اس کو اپنی غلطی بھی جلدی نظر آتی ہے، اور پھر وہ اس کی اصلاح بھی کر لیتا ہے، ٹرانسفارم بھی کر لیتا ہے، اور وہ اس سے نکل آتا ہے۔ وصاحب المحاسن الکثیرۃ والغامرۃ للسیئات، تو ایک وہ شخص جس کے بہت سے محاسن ہیں، یعنی خوبیاں ہیں، اور ایک وہ جو سیئات میں ڈوبا ہوا ہے، یسامح بما لا یسامح بہ، اس سے درگزر کیا جاتا ہے جو نہیں درگزر کیا جاتا اس سے، من اتا مثل تلک السیئات، جو اتنی برائیاں لے کر آئے، ولیست لہ تلک المحاسن، جس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی اگر کسی کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں اور چھوٹا سا گناہ ہو گیا تو اس میں چھپ جائے گا، لیکن اگر کے پاس ڈھیر سارے گناہ ہیں تو وہ چیز اس کے لیے پھر اس کی مشکل کا باعث بنے گی۔ فما حصلت المطالب الا بالتوحید، تو نہیں حاصل ہوتے مقصود
مطلوب مگر توحید کے ساتھ. ولا دفعت الشدائد الا بالتوحید، اور نہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں مگر توحید سے. یعنی مطلب بھی توحید سے ہی حاصل ہوتا ہے اور تکلیفیں بھی توحید سے ہی دور ہوتی ہیں. ولا ظفر بالجنت الا بالتوحید، اور نہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے جنت حاصل کرنے میں مگر توحید سے. ولا نجات من النار، اور نہ آگ سے نجات ہو سکتی ہے الا بالتوحید مگر توحید سے. ولا یلقی فی الکرب العظام الا الشرک، اور بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالتا ہے انسان کو، مبتلا کرتا ہے شرک ہی. ولا ینجی منہا الا التوحید، اور اس سے نجات نہیں پا سکتا انسان مگر توحید سے. فالتوحید مفزع الخلائق کلھا، توحید ہی تمام مخلوق کا ریفیوج ہے. وہو ملجأھا وحصنھا وغیاثھا، وہ اس کی پناہ گاہ ہے. ملجا ماوا نہیں ہوتا. وحصنھا، اور اس کا قلعہ ہے، فورٹ ہے. وغیاثھا، اور اس کی فریاد رسی کی جگہ جہاں سے اس کی فریادیں پوری کی جائیں. غیث بارش کو کہتے ہیں. مجھے حدیث یاد آ رہی تھی کہ وہ چونٹی کی طرح کا ہوتا ہے نا، وہ مخفی ہوتا ہے شرک، چونٹی کی مانند، تو وہ وہی اس نظر ہی نہیں آتا. ہاں جی، لیکن سفید چادر پہ تو چونٹی فوراً نظر آتی تھی. تو وہ جیسے جتنی چادر صاف ہوئے گی اس پہ چونٹی نظر آئے گی، اور اسی طرح انسان فوراً جھٹک دے گا. جی، لیکن کالی چادر کے اوپر چونٹی نظر نہیں آئے گی تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اسی لیے جن کے وہ پھر زیادہ نیکیاں، جن کی زیادہ، ان کے اندر کانشیسنیس زیادہ ہے، وہ ہر چیز قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام تھے، جب چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ ان کے معاف کر دیے گئے. بدر جیسے بدر کے صحابی تھے. سر یہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، سارے پیغمبروں نے دعائیں کی، ایسے ہم بھی انہونی سی دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک. ہم نے تو کام ایسے نہیں کیے کہ ہم اتنا بڑا درجہ پائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. ہمارے اعمال تو نہیں ہے لیکن اللہ انہونی چیزیں دے گا انشاءاللہ. یقین کی بات ہے نا. Yeah, I was just wondering, Ustaz ji, in this part that he listens to even the mushrikeen, like they have been calling him, and he bring them to from the sea, and then sometimes we have the feeling that we are so sinful, so how kis muh se hum mange, how could we ask for that? And then it was reminding me the hadith about yesterday we just learned about the person who is in Jannah and has been communicating with Allah subhanahu wa ta'ala and said, now I'm shy of asking anything else. So it is pretty natural that you just, up to one point you just get stopped because of your, you feel like that you have been too demanding. But subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala have no stopping for anybody. We can ask and inshallah we'll get it. And the last passage that we just read, that gives us such a strong feeling of, like being on Tawhid, that is the Hasul Maqsad, that is Rafat Takalif, that is, like for everything. جنت کی کامیابی اور جہنم سے بچنا. Everything, it based on Tawhid. The more solid your Tawhid is, everything will be good, inshallah. وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ثَلَاثَةَ امور، اور اللہ عز و جل کے ہر بندے پر 3 معاملات ہیں. یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں 3 چیزیں ہیں. امر یأمر بہ، یا تو وہ کوئی حکم ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے، جیسے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے وہ حکم دیتا ہے. نمبر 2 وقضاء یقضیہ علیہ، اور قدر اور قضا تقدیر جس کو وہ اس پہ جاری کرتا ہے. نمبر 3 وَنِعَمٌ يَنْعَمُ بِهَا عَلَيْهِ، اور نعمتیں جس کے ساتھ وہ اس پر انعام کرتا ہے. قرآنی احکامات، تقدیر کے فیصلے اور دنیا کی یہ نعمتیں. بندہ ان 3 چیزوں کے بیچ میں ہے. فَوَاجِبُهُ فِي الْأَمْرِ الطَّاعَةُ، تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو واجب کیا ہے؟ اطاعت کرنا، بات مان لو. وَوَاجِبُهُ فِي الْقَضَاءِ الصَّبْرُ، اور اس پر واجب ہے کہ تقدیر کی جہاں بات آ جائے، تقدیر جاری ہو جائے تو صبر کرے. کوئی مشکل آ گئی ہے جو تقدیر میں لکھی تھی، اب کیا کرے؟ صبر کرے. وَوَاجِبُهُ فِي النِّعَمِ الشُّكْرُ، اور نعمتوں کے بارے میں جو اس پر لازم ہے وہ ہے شکر. 3 چیزیں ہیں زندگی میں، اطاعت، صبر اور شکر.
وَهُوَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، اور وہ ان تینوں سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم ہم پہ جاری ہو رہا ہوتا ہے، ہم اللہ ہی کے کرنے سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. وَالتَّقْصِيرُ وَالْغَفْلَةُ وَالنِّسْيَانُ مِن طَبِيعَةِ الْبَشَرِ، کمی کوتاہی، غفلت، بھول چوک انسانوں کی طبیعت میں ہے. فَلَا بُدَّ لَهُ مَعَ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ الْكَثِيرِ الْمُسْتَمِرِّ، تو لازم ہے اس کے لیے کہ ان تین کاموں کے علاوہ مسلسل بہت زیادہ استغفار کیا کرے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. لعظمت حجم النقص، کیونکہ کمی کا جو والیوم ہے وہ بہت بڑا ہے. حجم کہتے ہیں والیوم کو، یعنی جو کوتاہیاں ہیں، جیسے شروع میں نے بات کی، جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. نہ ہم احکام میں پورے ہیں، نہ ہم تقدیر پہ پورا صبر کرتے ہیں، نہ ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہر جگہ کمی ہی کمی ہے. لہذا استغفار بہت ہونی چاہیے. لعظمت حجم النقص والتقصیر فی حق الرب، اور رب کے حق میں جو کمی کوتاہی ہم کرتے ہیں. والقضاء نوعان، اور تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، اما مصائب و اما معائب، یا تو مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، اور یا عیب ہیں. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اس کا محبوب اور سب سے زیادہ اس سے قریب وہ کون ہے؟ من عرف عبودیتہ فی هذه المراتب، جو پہچان لے اپنی بندگی کو ان تینوں مقامات میں. ہم کہاں کھڑے ہیں، اطاعت کتنی کرتے ہیں، صبر کتنا کرتے ہیں، شکر کتنا کرتے ہیں. وَوَفَّاهَا حَقَّهَا، اور اس کا حق پورا کرے، زیادہ اطاعت، زیادہ صبر، زیادہ شکر. وَأَبْعَدُهُم مِّنْهُ، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور ان میں سے من جہل عبودیتہ، جو اس کی عبودیت کا حق نہ پہچانے. فی هذه المراتب كلها، ان تینوں مراتب میں. فعبودیتہ فی الامر امتثالہ اخلاصا واقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امر میں اس کی عبادت کیا ہے، عبودیت کیا ہے، اس کا اخلاص کو اپنانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. امتثال ہوتا ہے کسی چیز کو کر کے دکھانا، مثال بننا اس کی. وعبودیتہ فی النہی، اور نہیں میں اس کی عبودیت کیا ہے، اجتنابہ خوفا من اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اللہ کے ڈر سے ان سے رک جائے. واجلالا لہ، اور اس کی بزرگی کو مانتے ہوئے. وحیاء منہ، اور اس سے حیا کرتے ہوئے. ومحبۃ لہ، اور اس سے محبت کرتے ہوئے. وعبودیتہ فی قضاء المصائب الصبر علیہا، مصیبتوں والی تقدیر میں اس کی عبودیت کیا ہے، ان پر صبر کرنا، مصائب پر. ثم الرضا بہا، پھر ان پہ راضی ہو جانا. وہو اعلی منہ، اور وہ اس سے اعلی ہے. ثم الشکر علیہا، پھر ان پر شکر ادا کرنا. وہو اعلی من الرضا، اور وہ تو رضا سے بھی اعلی ہے. اللہ اکبر. مشکل کے وقت میں بھی، مصیبت میں بھی صبر کرنا، راضی رہنا، اور پھر اس پہ شکر ادا کرنا. اللہ، یہ کیسے؟ تکلیف کے وقت شکر، الحمدللہ علی کل حال کہنا کتنا مشکل ہے، اور ہم میں سے کتنے کہہ پاتے ہیں کہ اللہ میں راضی ہوں، الحمدللہ کہ تو نے اس حال میں رکھا، اس سے ورس بھی ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ تکلیف بھی ہو سکتی تھی. وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى مِنْهُ إِذَا تَمَكَّنَ حُبُّ اللَّهِ مِنْ قَلْبِهِ، یہ اس سے تب ممکن ہوتا ہے. یتأتی کا مطلب ہوتا ہے اٹ ہیپنس، یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی محبت اس کے دل میں راسخ ہوتی، پکی پکی، صرف باتوں کی حد تک نہیں، زبانی کلامی نہیں. وَعَلِمَ حُسْنَ اِخْتِيَارِهِ لَهُ، اور وہ جان لیتا ہے اس کے حسن اختیار کو، یعنی اس نے اچھائی کیا اس کے ساتھ. وَبِرَّهُ بِهِ، اور اس کے ساتھ اس کے احسان کو. وَلُطْفَهُ بِهِ، اور اس کے ساتھ اس کے لطف کو، لطف و کرم کو. وَإِحْسَانَهُ إِلَيْهِ بِالْمُصِيبَةِ، اور مصیبت لا کر اس پر احسان کرنے کو. وَإِنْ كَرِهَهَا، اگرچہ اس کو ناپسند کرتا ہے. ہمارا مصیبتوں میں کیا حال ہوتا ہے، تکلیف دہ چیزوں میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کہاں ہمارا صبر اور کہاں شکر اور کہاں رضا.
اور کہاں یہ کہ اللہ نے یہ صحیح کیا ہے اور یہ اس کا یہ بھی احسان ہے اور یہ بھی لطف ہے اور یہ اس کا کرم ہے. My friend was telling me that her sister is in so much pain that she has open wounds all over her body. And she would always say Alhamdulillah and never complain. Whenever they will ask her, and she would say, my husband is going through sciatica pain, and yesterday he was sitting and he was saying, my pain, I don't know what to do. And I said, hold on, this lady, look at her. And my husband just raised his hand and said, Alhamdulillah, Alhamdulillah that I'm not in that pain. SubhanAllah, like she has such big patience. SubhanAllah. اسی سے پھر ہمارا ایمان پتہ چلتا ہے نا ہم کہاں کھڑے. یعنی کہ مصیبت کو پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کے فیصلے کو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی خیر ہے. وعبودیتہ فی قضاء المعائب المبادرۃ الی التوبۃ منہا, اور اس کی عبادت معائب کے ختم کرنے میں, المبادرۃ قضاء یہاں ختم کرنے کے معنی میں آئے گا, ٹھیک ہے. المبادرہ جلدی کرنا, الی التوبۃ منہا ان سے توبہ کر کے, یعنی گناہ مراد ہے نا معائب, یعنی گناہوں کو ختم کر کے ان سے توبہ میں جلدی کرنا جو ہے یہ عبادت ہے. ووقوفہ امام ربہ فی مقام الاعتذار والانکسار, اور اس کا کھڑا ہونا اپنے رب کے سامنے معذرت اور عاجزی کے مقام پر کہ اللہ I'm so sorry, مجھ سے یہ ہو گیا. مستیقنا انہ لا یرفعها الا ہو, یقین رکھتے ہوئے کہ وہی اس کو دور کرے گا. ولا یقیہ شرھا سواہ, اور نہیں کوئی بچا سکتا اس کے شر سے سوائے اس کے, یعنی جو گناہ کر لیا اب من سیئات اعمالنا سے وہی بچائے گا. وانہا ان استمرت, اور یہ کہ اگر وہ جاری رہے یعنی گناہ, ابعدتہ من قربہ, تو وہ اس کو اللہ کے قرب سے دور کر دیں گے. عیب گناہ انسان کو اللہ کے قرب سے دور کر دیتے ہیں. وطردتہ من بابہ, اور اس کے دروازے سے دھتکار دیتے ہیں. فیراہا من الضر الذی لا یکشف غیرہ, تو وہ دیکھتا ہے کہ تکلیف اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. حتی انہ لیراہا اعظم من ضر البدن, یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے جسم کو پہنچنے والی تکلیف سے بھی زیادہ بڑا ہے, جو اس کی روح کو جا لگا ہے چرکا. فہو عائذ برداہ من سخطہ, تو وہ پناہ لینے والا ہے اس کی رضا میں اس کے غصے سے. وہ دعا ہے نا, اللہم انی اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک, تو یہ گناہ کے بعد ہی کی جاتی ہے نا دعا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سزا کے بجائے مجھے معاف کر دینا. وبعفوہ من عقوبتہ, اور معاف کر کے اس کی سزا سے درگزر کر کے, یعنی سزا معاف کر کے. وبہ منہ, اور اس کے ساتھ اسی سے. مستجیر وملتجئ الیہ, پناہ لینے والا ہے اور پناہ طلب کرنے والا ہے. ملجا وہی ٹھکانا یعنی لینا, اسی کی طرف رغبت کرنا. یعلم یقینا, وہ یقینی طور پر جانتا ہے, انہ اذا تخلی عنہ, کہ جب وہ اس سے دور ہوگا, وخلا بینہ وبین نفسہ, اور اس کے اور اس کے نفس کے درمیان یعنی دوری ہوگی. وقع فی امثالہا او شر منہا, تو وہ اس جیسے گناہوں میں پھر پڑ جائے گا, اس سے بھی برے میں. یعنی انسان جانتا ہے کہ اگر اللہ سے دوری ہو گئی تو اور زیادہ گناہوں میں پڑ جاؤں گا. وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْإِقْلَاعِ عَنْهَا, اور کوئی چارہ نہیں کہ اس گناہ کے بوجھ سے باہر نکلا جائے. وَالتَّوْبَةُ مِنْهَا, اور توبہ کی جائے اس پر. إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ سُبْحَانَهُ وَإِعَانَتِهِ, مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی مدد سے. وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ لَا بِيَدِ غَيْرِهِ, اور یہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. وَيَسْتَيْقِنُ, اور وہ یقین رکھتا ہے, أَنَّهُ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ وَأَقَلُّ مِنْ أَنْ يُوَفِّقَ نَفْسَهُ, کہ وہ عاجز ہے, بہت عاجز ہے, بہت کمزور ہے اور بہت چھوٹا ہے اس سے کہ اس کا نفس موافقت کرے. او یأتی بما یرضی سیدہ, یا آئے یا کرے وہ کام جو اس کے رب کو راضی کر دے. بدون اذنہ و مشیئتہ و اعانتہ, بغیر اس کے اذن اور اس کی مشیت اور اس کی مدد کے. وَأَقَلُّ مِنْ أَنْ يُوَفَّقَ نَفْسَهُ, ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے
کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو میں اس کی رضا کے کام نہیں کر سکتا، گناہ نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، تو اطاعت بھی اسی کے توفیق سے اور اسی کے لیے یہ ایک عبادت کا رخ ہے، اور گناہ چھوڑنے میں یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی مدد سے ہی چھوٹے گا، یہ بھی ایک عبادت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ میں تو بہت ہی عاجز ہوں، بہت کمزور ہوں، کہ میرا نفس مجھے کچھ کرنے دے جب تک کہ اللہ کی دی توفیق نہ ہو. فہو ملتجئ الیہ، تو وہ اس کی طرف پناہ لیتا ہے. ملقن نفسہ بین یدیہ، اس کے سامنے اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، اس کے آگے پڑ جاتا ہے. یعلم ان الخیر کلہ بیدیہ، وہ جانتا ہے کہ خیر ساری کی ساری اس کے دونوں ہاتھوں میں ہے. وانہ ولی نعمتہ، اور یہ کہ وہ ہی نعمت کا مالک ہے. آتاہا لہ بدون سؤال، اس نے وہ نعمت اس کو بغیر مانگے دی ہے. وابتدأہ بہا من غیر استحقاق، اور اس کو ابتدا میں ہی دے دی ہے بغیر حق کے. اجراہا علیہ، اس پر جاری کر دی ہے. وساقہا الیہ، اور اس تک پہنچائی ہے. ما تبغضہ الیہ باعراضہ، باوجود اس کے کہ وہ اس سے بغض رکھتا ہے اس کے اعراض یا بے وفائی کی وجہ سے. وغفلتہ ومعصیتہ، اس کی غفلت اور نافرمانی کی وجہ سے. فحظہ وحقہ سبحانہ، تو اس کا حصہ اور اس کا حق اللہ سبحانہ تعالی کا. الحمد والشکر والثناء، حمد ہے، شکر ہے، تعریف ہے. وحظ العبد الندم والنقص والعیب والتقصیر، اور بندے کا حصہ کیا ہے؟ ندامت، نقص، عیب اور کوتاہی. یعنی وہ جیسے ایک شعر میں آتا ہے، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا. بس یہ سارے پیرے کا یہ مطلب بنتا ہے کہ انسان جب غلطیاں کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو صرف ندامت ہے، شرمندہ ہوں، کمی کمزوری ہے، عیب ہے، غلطیاں ہیں، اور تو دینے والا ہے، اس لیے میرے اوپر لازم ہے کہ تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں. فالحمد کلہ للہ رب العالمین، تو ساری تعریف اللہ رب العالمین کی لیے. والفضل کلہ منہ، سارا فضل اسی کی طرف سے ہے. والمنت کلھا لہ، اور سارا احسان اسی کا ہے. والخیر کلہ فی یدیہ، اور خیر ساری کی ساری اسی کے ہاتھ میں ہے. فمنہ سبحانہ الاحسان، اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. ومن العبد، بندہ کیا کرتا ہے؟ الاساءۃ، گناہ کرتا ہے، برائیاں. ومنہ التودد الی العبد بنعمہ، اور اس کی طرف سے بندے کی طرف محبت کا پیغام ہوتا ہے نعمتیں دے کر. ومن العبد التبغض الی ربہ بمعاصیہ، اور بندے کی طرف سے رب کے پاس کیا جاتا ہے؟ بغض والی چیز جو اس کے رب کو ناپسند ہوتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. رب ہم پر احسانات کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراضگی والے کام کرتے ہیں. وَأَمَّا عُبُودِيَّةُ النِّعَمِ، اب یہ تیسری چیز جہاں تک نعمتوں والی عبودیت ہے، فَمَعْرِفَتُهَا وَالْاعْتِرَافُ بِهَا أَوَّلًا، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی پہچان کرنی چاہیے اور ان کا اعتراف کرنا چاہیے. وَعَدَمُ إِضَافَتِهَا إِلَى سِوَاهُ، اور اس کے سوا کسی اور کی طرف ان کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. عدم نہ کریں، اضافہ نسبت کسی اور کی طرف. وَإِن كَانَ سَبَبًا، اگرچہ وہ سبب بنا ہو، فَهُوَ مُسَبِّبُهُ وَمُقِيمُهُ، تو وہ اس کا مسبب، سبب بننے والا ہوتا ہے اور اس کو قائم کرنے والا ہوتا ہے. فَالنِّعْمَةُ مِنْهُ وَحْدَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ وَاعْتِبَارٍ، جبکہ نعمت ہر اعتبار سے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی سبب بنے. کیسے؟ مثلا یہ پانی ایک نعمت ہے، جسے کسی نے یہاں لا کے رکھا، اس کا ڈھکن کھولا، تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا فلاں لایا، فلاں نے کھولا، فلاں نے یہاں رکھا، تو میں کیا کرتی ہوں؟ شکریہ، میں محسن مانتی ہوں جس نے یہ کام کیا. کیا اس وقت مجھے یا پی کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ نے بھیجا تھا؟ اصل احسان تو اس کا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کبھی غور کیا تم نے؟ اگر اس پانی کو گہرائیوں میں لے جائے تو تم کہاں سے بہتا پانی لے کر آؤ گے، کہاں سے پیو گے؟ اصل احسان اس کا ہے، لیکن اکثر وقت میں ہم اس کو یاد نہیں کرتے، صرف ظاہری.
یہی بات یہاں سمجھا رہے ہیں. ثم ثناء بها علیہ، پھر اس پر تعریف اس کی وجہ سے، ومحبتہ علیہا، اور اس کی محبت اس پر، وشکرہ باستعمالها فی طاعتہ، اور اس کے استعمال کرنے پر اس کی اطاعت کے کاموں میں اس کا شکر ادا کرنا. Allah subhanahu wa ta'ala has given us such big rewards on very small deeds, like subhanallah wa bihamdihi 100 times, and your sins will be forgiven. And I used to think that if small things have such big rewards, why do we have to keep on doing them? Like جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے والے کے لیے کھجور کا درخت لگ جاتا ہے جنت میں. تو کبھی دنیا میں کسی کو کہے جائے کہ یہ کھجور لگے یہاں، یہ درخت لگ جائے کھجوروں والا، بول کے کسی بات کے بدلے میں، ہم صرف بات کر رہے ہیں، منہ سے لفظ نکال رہے ہیں اور کھجوریں لگ رہی ہیں. Today we were doing the deeds which will take us into Jannah. So there were big deeds also and small ones also. So subhanallah. And here I was remembering that hadith, habba lillahi wa ata lillahi wa abghaza lillahi. Whatever you do for Allah, Allah will preserve that. If you do it for Allah's sake, that will complete our iman. Wa takmal iman. When this reading about the ihsan of Allah and everything about Allah, subhanallah. The way we can't praise Allah subhanahu wa ta'ala enough. اتنی کمیاں ہو رہی ہیں کہ we need that amount of good deeds. ساتھ ساتھ ہم ختم بھی کرتے جاتے ہیں. اور ومن لطائف التعبد بالنعم، نعمتوں کے ذریعے عبادت کے لطائف میں سے ہے ان یستکثر قلیلھا علیہ، کہ تھوڑی کو بھی اپنے لیے بہت بڑا سمجھے، چھوٹی نعمت کی بھی قدر کرے. یعنی کہ میرے پاس کیا ہے تو کچھ بھی نہیں، اٹس نتھنگ، یہ نہ کہے. ویستقل کثیر شکرہ علیہا، اور اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرے. وَيَعْلَمُ أَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ بَذَلَهُ فِيهَا، اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس تک پہنچی ہے اس کے آقا کی طرف سے بغیر کسی قیمت کے خرچ کیے. وَأَنَّهَا لِلَّهِ لَا لِلْعَبْدِ، اور یہ کہ یہ اللہ کے لیے ہو نہ کہ بندے کے لیے. فَلَا تَزِيدُهُ النِّعْمَةُ إِلَّا انْكِسَارًا، اور یہ بھی کہ بندے کو نعمت عاجزی میں ہی اضافہ کرے، یہ بھی عبودیت ہے بالنعم. وَذُلًّا، اور انکساری، وتواضعاً تواضع، ومحبتاً للمنعم، اور انعام کرنے والی نعمت دینے والے کے آگے جھکنا. وکلما جدد اللہ لہ نعمتاً، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمت کی تجدید کرے، احدث لہا عبودیتاً محبتاً، تو نئے سرے سے اس کی عبادت اور محبت کا اظہار کرے، یعنی اتنا ہی پھر شوق ظاہر کرے. مثلاً ایک فروٹ آیا ایک موسم میں، پھر چلا گیا، پھر دوبارہ آئے تو یوں سمجھے اسے پہلی دفعہ مل رہا ہے. وخضوعاً وذلاً، عاجزی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ. وکلما احدث لہ قبضاً احدث لہ رضاً، اور جب کبھی وہ نعمت قبض کر لی جائے، نہیں لے لی جائے، ختم ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ تجدید کرے اس کے لیے رضا کی. وکلما احدث العبد ذنبا احدث له توبۃ وانکسارا واعتذارا، اور جب کبھی بندے سے گناہ ہو تو نئے سرے سے توبہ کرے، عاجزی انکساری کرے، معذرت کرے. فہذا هو العبد الکیس، یہ ہے سمجھدار بندہ. الذی عرف ان مولاه واحد، جس نے یہ جان لیا کہ اس کا مولا ایک ہی ہے. بیدہ کل شیء، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. ومنہ کل شیء، اور اسی سے ہی ہر چیز آئی ہے. فأحبہ وتولاہ ولزم بابہ، اور وہ اس سے محبت کرے اور اس کو اپنا ولی بنائے اور اس کا دروازہ پکڑ لے، یعنی اس کے ساتھ چمٹ جائے. لازمہ کا مطلب ہوتا ہے بس پکڑ لینا. I was just connecting shukr with the atat. If we just look at all the neema that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, then it shouldn't be hard to obey His commands. Because even in this dunya, if somebody is doing something for you, like a person is always there whenever you're in need of any kind of help, and when the time comes that he asks you for something, you would like to do anything for that person. So if we keep all these neema in our mind, neema of Allah subhanahu wa ta'ala, then the commands won't be hard upon us, inshallah. Yes.
Subhanallah, when we're reading about that, I'm feeling like when parents are doing so much for us and they are providing you, and the food is on the table, the shelter is there, the car is outside, you can drive, and kids they're always in the self-pity. Like we have that much restrictions, we have to come back this time, they don't focus on the things which parents already gave them. بالکل the gratitude. یہی حال ہم اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. He provides for everything. And then at the end ہمارا رویہ کسی بات پہ راضی نہیں. نا شکرا feeling we show them, our husbands or our parents are always saying you are so controlling. And I mean, Allah subhanahu wa ta'ala gave us some boundaries for us, for our betterment. We say, Allah, why Iman, why Allah, why Tawhid, why Quran? Because I have to stop everywhere, right? I have to focus my deeds on it. But if you think about it, that Allah given you so many ni'mas without even asking, like parents give us. And we are not even gratitude, we are feeling self-pity. Always my mom is asking me. Always I have to pray. Always I have to do 5 times prayers. And why? But this is the thing that He gave you without asking you. Ustazah ji, I was just trying to connect a couple of things that I wanted to share with everyone anyway, but I was trying to connect them with Tawhid, how, Ma'rifa is mentioned frequently. That first and foremost, you can only do shukr of ni'mah. And in our context, if we say shukr of Iman, shukr of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, shukr of, being in these learning avenues and classes, that comes with recognition that this is a ni'mah, then only we do it. So alhamdulillah, just to increase the community recognition of the multiple blessings that we have, I have 2 kind of good news to share, inshallah. One is that we can do shukr of the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala that He provides us food by participating in a food drive. Alhamdulillah, the mayor of Mississauga has called on a food drive, fall food drive. So Al-Huda Institute is taking part of it. So inshallah, you can check out the details on the website. We can do shukr ni'mah with that, and only for the sake of Allah. And 2 things to increase our ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. 2 new programs inshallah that we are starting. One is a Sunday brothers course, brothers only, Sunday morning. The details for registration inshallah will be soon available on our website. And that's basically again to preserve the yaqeen, to preserve the iman of this particular group, and this is specifically for brothers 17 to 21 years of age, 17 to 21 years of age. And another program that we will soon be inshallah later, 3rd week of October we're starting, is an evening course which is both for brothers and sisters, young brothers and sisters, age specific, and that is Surah Qaf and Surah Al-Waqi'ah. They're going to be covered here word to word, translation, tafsir and recitation in the program. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to get closer to Him and to identify His oneness through these little ventures that we go through. Jazakumullah khair. اچھا یہ جتنا بھی لیسن تھا نا, اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہمارے ہاں جو دین ہے ہمارا, اس میں جو ایمان ہے یا عقیدہ ہے وہ محض زبان سے نکلی ہوئی بات یا سوچ ہی کی حد تک محدود نہیں, بلکہ اس کا براہ راست تعلق عمل سے ہے. یعنی بات توحید کی ہو رہی ہے لیکن اس میں اطاعت اور صبر اور شکر وہ سب کچھ آ گیا. انسان یہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا غم کی حالت میں ہوتا ہے, دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے, اس کا تعلق توحید سے ہے. اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں, اس کا تعلق توحید سے ہے. تو توحید از ناٹ جسٹ اے کانسیپٹ آف توحید نہیں, وہ سارے کا سارا ہے, اس کی ڈیپ روٹیڈ ہے, عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. فیول ٹو ایکشن. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنے درد دل دیا, ان کو ساحل پہ بھی تو طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, لیکن چونکہ ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں تھم جاتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, جیسے سارے پیغمبروں نے کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.